बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोविड-19 को शुरू हुए लगभग 3 माह गुज़र चुके हैं और इस 3 माह में इस वायरस ने लगभग हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर किया है। इस मौके पर मैं आपके लिए, आपके अहल खाना के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से, इस आज़माइश से महफूज रखे। एक बात तो तय है कि हम सब को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना है, हौसले के साथ, अज़्म के साथ और मुतबादिल राह अमल के साथ। इंसानी ज़िंदगी बहते हुए पानी की मानंद है, इसे रुकना नहीं है। इसे अपनी प्रोग्रेशन के लिए, इसे अपने चलने के लिए कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना है। और हम ये देखते हैं कि जहाँ एक तरफ ज़िंदगी के हर शोबे में चैलेंजेस, रुकावटें और ब्लॉकेड्स आए हैं, उसके साथ साथ लोगों ने नित नए तरीके, अंदाज़, टेक्नोलॉजीज़ और तदाबीर भी इस्तेमाल की हैं और यूँ इंसान ने अल्लाह ताला की अता की हुई अक़ल, सोच और फ़हम को इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी गुजारने के नए तरीके दरियाफ़्त किए हैं। मैं वालिदैन और असातिज़ा को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुमकिन हद तक कम से कम तालीम के दायरे के अंदर अपने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश की। दार-ए-रक़म स्कूल इस पूरे अमल के अंदर इनके साथ है और आपकी वसातत से हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आइडियलिज़म तो मुमकिन नहीं है। हम एक गिवन सिचुएशन के अंदर, एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ टेक्नोलॉजी की सहूलियात भी बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन हम इस अज़म का इजहार भी करते हैं कि हम नई नस्ल की तालीम और तरबियत के लिए मुमकिन हद तक जो तदाबीर, जो तरीके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए इनमें किसी किस्म का तातुल नहीं आने देंगे। इम्कान की दुनिया में क्या मुमकिन होता है, क्या हो सकता है, आइए उसी पर बात कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ 6 महीने से हमारी नई नस्ल तालीम के अमूमी सिलसिले से महरूम है और 3 महीने तो तकरीबन हर जगह पर ऐसे हैं कि जहां हमारे तलबा और तालिबात रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सके। हम क्या मज़ीद इंतज़ार करें? मेरा ये ख़्याल है कि बच्चों का मज़ीद तालीमी नुकसान अब मुमकिन नहीं है। हमें इसकी कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करनी है। बिलाशुबा गुज़िश्ता 3 माह में हमने अपने पूरे इस क्राइसिस को वेकेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह आमतौर पर तातीलात होती हैं तो हमने बच्चों को तातीलात के ज़रिए, समर वेकेशंस के ज़रिए, टास्क के ज़रिए उनको एंगेज किया, उनको इन्वॉल्व किया। वालिदैन के ज़रिए से, असातिज़ा के ज़रिए से मैं इस मौके पर उन तमाम मदर्स को बिलखसूस और उन असातिज़ा कराम को ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि उनके पास जो सूरत भी मौजूद थी, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने या तदरीस के सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। वो ज़ूम हो, वो व्हाट्सएप हो, वो वीडियो के ज़रिए से हो, वो कॉल्स लेकर बच्चों की ट्रबल शूटिंग की जाए, जो मुमकिन है कि जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि वी आर देयर, हम वहाँ मौजूद हैं अपनी नई नस्ल की रहनुमाई के लिए और उनको जो है कि आगे ले जाने के लिए। हमने बाहिमी तौर पर मुशावरत करके ये तय किया है कि इस बेयकीनी में हम आगे नहीं जा सकते। कुछ कहते हैं कि तालीमी इदारे 1 जून को खुलने चाहिए या खुल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक ऐलान ये भी है कि 15 जुलाई तक हमने तातीलात को एक्सटेंड कर दिया है, जबकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शायद ये बात अगस्त और अक्टूबर तक भी चली जाए। तो इन हालात के अंदर क्या मैं ये समझूं कि हम इसका इंतज़ार करें या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें या बस बच्चे जैसे भी घरों के अंदर मौजूद हैं? मेरा ये ख़्याल है कि नहीं, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए और हमने मुशावरत के साथ, उस मुशावरत में वालिदैन भी शामिल हैं और असातिज़ा कराम भी। इस कंसल्टेशन के अंदर हमारे रीजनल डायरेक्टर्स भी शामिल हैं और हमारे मॉनिटरिंग के लोग के जो पूरे मुल्क के अंदर रब्ता रखे हुए हैं। हेड ऑफिस के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए तय किया है कि इंशाअल्लाह हम 1 जून के बाद अगले ही चंद दिनों में हम अपने रेगुलर सेशन का आगाज़ करेंगे कि जिसमें बाकायदा बच्चों को घर रहते हुए निसाबी कुतुब भी पढ़ाई जाएंगी, टेक्स्ट बुक, और उसके साथ साथ उनको वक्त उस पर काम भी कराया जाएगा ताकि तालीमी इदारे 1 जून को खुलें या 15 जुलाई को या अगस्त सितंबर में किसी वक्त बच्चे किसी न किसी सूरत के अंदर
اپنے تعلیمی نصابات کو مکمل کرنے کی ایک کوشش کر سکیں، اور اس کے لیے ہمارا شعبہ مرکزی شعبہ ریسرچ R&D جو ہے وہ والدین کو اور اساتذہ کو پوری رہنمائی فراہم کرے گا۔ میں جس طرح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آئیڈیلزم تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے اور وہ جو فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے اس کا متبادل تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس حد تک ٹیکنالوجی موجود ہے اور جس حد تک والدین بالخصوص مدرسہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ان کی پشت پناہی پر، ان کی سپورٹ پر ہمارے جو ہے کہ باصلاحیت اساتذہ کرام موجود ہوں، تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ کم سے کم نقصان ہم اپنے طلباء کا ہونے دیں گے، اور ہم ان کے جو ہے کہ نصاب، ان کی کتب جو ہے اس کو جو کہ تکمیل کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پہلے مرحلے پر واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ بکس اور ورک بکس کے حوالے سے رہنمائی آپ کو فراہم کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تمام والدین تک پہنچ جائے گی، ان کے اپنے سکولز اور اساتذہ کرام کے ذریعے سے، کلاس ٹیچرز کے ذریعے سے۔ اور اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم نہ صرف ٹیچرز بلکہ پیرنٹس، مدرز اور فادر جو ہے ان کو بھی رہنمائی دیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اگر کتاب پڑھانی ہے یا آپ نے اپنے بچوں کو ورک بک کے اوپر کام کرانا ہے تو اس کے لیے کیا ممکنہ حد تک جو ہے آپ کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کیز آر دیئر، سوالوں کے جوابات وہاں موجود ہیں۔ ہم نے بہت ہی اٹریکٹیو، بہت ہی پرکشش جو ہے کہ اینیمیٹڈ ویڈیوز اس جو ہے کہ لیسنز کے مطابق، اس سبجیکٹ کے مطابق، کہ وہ سوشل اسٹڈیز کا ہو، وہ لینگویجز کا ہو یا چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا ہو، ہم نے ہر روزانہ کے حساب سے وہ کیا ہے۔ آپ کو ویک بائی ویک آپ کو یہ پروگرام ملے گا، اور اس کے ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ماہانہ اسیسمنٹ کی کوئی نہ کوئی شکل بھی اختیار کریں کہ بچے اس اسیسمنٹ کو اپنے گھر رہتے ہوئے اس کو انجام دیں، اور پھر اس کے بعد والدین کے ذریعے سے اس کو ماہانہ کی بنیاد پر سکولز کے اندر جو ہے کہ جمع کرایا جا سکے۔ اس سارے سلسلے کو ہم امپاور کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے ہیڈ آفس کی طرف سے شارٹ ویڈیوز کے ذریعے، اور والدین اور اساتذہ کی ٹریننگ اور ان کی اورینٹیشن کے ذریعے سے اس کو مؤثر بنایا جائے گا کہ تاکہ اس کام کو اچھے انداز کے اندر کیا جا سکے۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ بہت بنیادی رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے اندر یا تربیت کے اندر بہت انٹیگرل پارٹ جو ہے والدین کا ہے، مدرس کا ہے، فادر کا ہے۔ اس کرونا وائرس کے اندر، کووڈ-19 کے اندر ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت ذرا زیادہ بڑھ گئی ہے، تو میں ان سے آپ کی وساطت سے ان والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو آگے لے کر جائیں۔ تو یہ وہ سارا کا سارا سینیریو ہو کہ جس میں سکول کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے، سکول فوراً کھلتے ہیں یا کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے بعد کھلتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنی فرسٹ ٹرم کو ہم لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے نصابات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ دارالارقم سکولز کے منتظمین وہ اس میسج کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم یہ ان کو اعتماد دینے میں کامیاب ہوں گے کہ دارالارقم اور والدین وہ دریا کے اور ندی کے دو دھارے نہیں ہیں کہ جو متوازن ساتھ چلتے ہیں، بلکہ وہ بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ ہم دونوں کا کنسرن جو ہے کہ طلبہ اور طالبات، ان کی جو ہے کہ مؤثر تدریس اور ان کی بہتر تربیت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر بھی ہم اس سے جو ہے کہ یعنی فارغ نہیں ہیں، اور یہ ہمارے کنسرن میں سب سے جو ہے کہ ٹاپ کے اوپر موجود ہے۔ میں اس موقع کے اوپر آپ سب کے لیے دعاگو بھی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے سکولز نے اور منتظمین نے غیر معمولی محنت کر کے اس صورتحال کے اندر بھی کہ ان کا ریونیو بہت متاثر ہے، اس کے باوجود کہ اس ایب نارمل صورتحال کے اندر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، والدین کی طرف سے بھی کچھ مشکل ہے، کچھ اپنے سکولز کی طرف سے بھی، لیکن ہمارے اساتذہ نے اور سکول اونرز نے جو ہے کوشش کی ہے کہ بچوں کا تعلیمی حرج کم سے کم ہو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہوگا، کم سے کم ہو، اور وہ الحمدللہ ہم اس پر کامیاب رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 مہینوں کو جو ہے اچھے انداز میں کور کیا ہے۔ لیکن اب ہم پورا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے ریگولر سیشنز کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی دور میں کہ جس میں ہم یہ ریگولر سیشن شروع کر رہے ہیں، ہم اپنی ساری چیزوں کو ویب پورٹل کے اوپر
ایپس کے اوپر ایپس کی صورت میں دیں گے اور انشاءاللہ بتدریج اپنے نصابات کو ٹیب کے اوپر منتقل کریں گے۔ اس کے لیے ہم اپنی ٹیم کو ڈیڈیکیٹ بھی کر دیا ہے اور ان کو ہم نے اسائنمنٹ دے دی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ سیکنڈ ٹرم کے اندر ہمارے نصابات کا کچھ حصہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کتنا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہم آن لائن بھی چلے جائیں گے، ہم ڈیجیٹل بھی چلے جائیں گے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر چلے جائیں گے، یا LMS جس کو کہتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس کے اوپر جائیں گے۔ میں آپ کو اس موقع کے اوپر عید کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے۔ ہم دعا گو ہیں ان تمام بھائی اور بہنوں کے لیے، ان تمام خواتین حضرات کے لیے کہ جس کورونا کی وبا کے اندر اپنی جان آفری کے سپرد کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم اپنے ان ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جنہوں نے بالکل پہلی صف کے اندر آ کر اس بحران کے اندر جو ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انہوں نے لوگوں تک شفا تقسیم کی ہے، اور ہم ان تمام اداروں اور افراد کی بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات کو ایز کرنے میں اور ان کو کمفرٹ دینے کے اندر اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ دار ارقم نے بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر جو ہے کرونا فری انوائرمنٹ مہیا کرنے میں ہم نے پورے ملک کے اندر فیومیگیشن مشینیں تقسیم کی ہیں۔ ہم نے اپنے اسکولوں کے لیے نہیں، مساجد کے لیے، دیگر کمیونٹی سینٹرز کے لیے، پولیس اسٹیشنز کے لیے، بینکس کے لیے اپنی سروسز کو فراہم کیا ہے۔ اس طرح ہمارے اسکولز ہر جگہ پر ریلیف سینٹر کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نے درجہ بدرجہ فوڈ پیکیجز کے اندر، راشن کی تقسیم کے اندر اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی قومی اور سماجی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔